بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جو تقریباً ہر گھر کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ بچے کی کان میں اذان دینے کا طریقہ اور اقامت کہنے کا طریقہ۔ بچہ پیدا ہوا، صفائی ستھرائی ہو گئی، اس کے بعد جتنا جلدی ہو سکے اذان اور اقامت کی کلمات اس کی کان میں کہی جائے۔ اس میں انتظار کرنا کہ 7ویں دن نہیں، اس کی ضرورت نہیں، بس جتنا جلدی ہو سکے کان میں اذان دینی چاہیے۔ لیکن اگر تاخیر ہو گئی کسی وجہ سے، کوئی بندہ نہیں ملا، معلوم نہیں تھا، یا ویسے تاخیر ہو گئی تو اوقات بچہ بیمار بھی ہو جاتا ہے اور اس پریشانی میں یہ یاد بھی نہیں رہتا کہ اذان دی گئی یا نہیں، تو پھر ٹھیک ہے جتنی تاخیر ہو گئی لیکن پھر بھی اذان اور اقامت نہ چھوڑے، کہنا چاہیے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بندہ بچے کو اپنے ہاتھوں پر اس طرح اٹھائے، کھڑے ہو کر رخ قبلے کی طرف، اور آہستہ آہستہ اس کے دائیں کان میں اذان کے کلمات کہیں اور بائیں کان میں اقامت کی کلمات کہیں، اور آہستہ آہستہ کہیں۔ یہاں پر کیونکہ مقصد اعلان نہیں ہے کسی اور کو سنانا ہے اور بچے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے اذان کے کلمات کان میں آہستہ آہستہ کہنا ہے۔ یہاں رفع صوت مقصد نہیں، آواز بلند کرنا مقصد نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس اذان میں یہ انگلیاں کان پر رکھنا بھی شرط نہیں، یہ لازم نہیں ہے اور ہے بھی نہیں، اس لیے کہ جب اس طرح بچے کو اٹھایا ہے اور اس کے کان میں اذان کی کلمات کہہ رہا ہے تو انگلیاں کیسے کان پہ رکھے گا؟ یہاں پر نہیں ہے، کیونکہ مقصد یہ مقدس کلمات کے جو برکات ہے وہ بچے کی کان تک پہنچانا ہے۔ اور جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر آ جائے تو اس بچے کی کان میں اذان دیتے وقت بھی دائیں اور بائیں طرف چہرہ پھیرنا، حی علی الصلاۃ میں دائیں طرف، حی علی الفلاح میں بائیں طرف چہرہ پھیرنا ہے، سینہ نہیں پھیرنا۔ عام طور پر ہم مؤذنین حضرات کو دیکھتے ہیں اذان دے رہے ہیں، جب حی علی الصلاۃ پہ آ جاتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں حی علی الصلاۃ، یعنی سینہ بھی پھیر جاتا ہے، حالانکہ اس میں سینہ بالکل قبلے کی طرف رہے، صرف چہرہ پھیرنا ہے، حی علی الصلاۃ، اس طرح مکمل چہرہ پھیر دے، حی علی الفلاح، اور یہ چہرہ بائیں طرف پھیر دے، سینہ بالکل سیدھا رہے۔ اور اکثر ہم دیکھتے ہیں اس میں یہ غلطی کرتے ہیں، سینہ بھی ساتھ پھیر دیتے ہیں، سینہ نہیں پھیرنا ہے، صرف چہرہ پھیرنا ہے۔ تو بچے کی کان میں اذان دیتے وقت بھی اذان اور اقامت دونوں میں دائیں بائیں طرف چہرہ پھیرنا یہ بھی مسنون عمل ہے، اور آہستہ آہستہ دائیں کان میں اذان کی کلمات اور بائیں کان میں اقامت کی کلمات کہیں، بس کافی ہے، مکمل ہو گیا یہ مسنون عمل یہاں پورا، بالکل آسان طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں۔ بعض لوگ بچے کے کان میں اس کا نام بھی بتا دیتے ہیں، ہاں یہ تو ہے کہ نام 7ویں دن رکھا جائے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ بچے کے کان میں اس کا نام بھی بتایا جائے، اسے کیا معلوم، نام بتانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ اذان اور اقامت کی کلمات کی تو اپنی تاثیر، اپنی برکات ہے، وہ تو بچے کے کان میں کہنے سے فائدہ اسے ملتا ہے، لیکن بچے کو خود اپنا نام بتانا اس کا کوئی فائدہ نہیں، فضول رسم ہے۔ اس لیے صرف اذان اور اقامت اسی طریقے کے مطابق بچے کے کان میں کہی جائے۔